اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فتوحات مکیہ سے اخذ شدہ کتاب معرفت قیامت تحقیق و ترجمہ ابرار احمد شاہی کا صفحہ نمبر 61 باب نمبر 64 قیامت کی معرفت، اس کی منازل اور دوبارہ اٹھائے جانے کی کیفیت کا مطالعہ کریں گے۔ اشعار: معارج کا روز 50,000 سال کے برابر ہے، یہ ہر خوابیدہ سے نیند اور اونگ دور بگا دے گا۔ اس روز زمین اس کے خوف سے سب کو اکٹھا کرے گی، جو نہ غافل ہوتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ بس اجنبی بن کر رہ اور خوارج کی طرف جھکاؤ مت رکھ، جو زبانی کلامی بات کرتے ہیں۔ اگر تو کسی فسادی کو فساد پھیلاتا دیکھ تو اس کا ہاتھ تھام لے کہ تجھے اس سے اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اس روز اس شخص یعنی دجال سے بھاگ کر کسی غار میں پناہ لے، جو روز 1 سال کے برابر ہوگا۔ وہ جس نے اپنے قدم معصیت میں بڑھائے اور اپنی خواہش میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جان کہ اس روز کا نام اسی لیے روز قیامت رکھا گیا کیونکہ لوگ اس روز اپنی قبروں سے نکل کر نشاط آخرت میں، جس کا ہم نے پچھلے باب میں برزخ کے حوالے سے ذکر کیا، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس لیے بھی کہ جب حق اپنے صف در صف فرشتوں کے ہمراہ فیصلہ سنانے کے لیے آئے گا تو وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین آیت نمبر 6، جس روز لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی اس لیے کھڑے ہوں گے کہ رب العالمین آئے۔ یہاں اسم الرب لایا گیا کیونکہ الرب مالک ہے، اس کی ایک صفت قہر ہے تو دوسری صفت رحمت ہے۔ یہاں اسم الرحمن نہیں لایا گیا کیونکہ اس روز غضبناک ہونا لازم ہے، جیسا کہ اس باب میں آگے آئے گا۔ اسی طرح حساب کتاب، جہنم اور میزان کا لایا جانا بھی لازم ہے۔ یہ سب احوال بھی رحمت مطلقہ کی صفات نہیں جن کا اسم الرحمن طالب ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ نے وہ اسم ذکر کیا جس میں رحمت کا ہی غلبہ ہے، یعنی اسم الرب، کیونکہ یہ اصلاح اور تربیت سے ہے کہ مالک اور آقا میں رحمت کی صفت قہر کی صفت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ جاتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس پیراگراف میں شیخ نے یہ بتایا کہ قرآن میں اسم الرب کا فرشتوں کے ساتھ آنے کا ذکر ہے، نہ کہ اسم الرحمن کا۔ ان دونوں اسماء میں فرق ہے، ایک مطلق رحمت ہے تو دوسرا یعنی اسم الرب رحمت اور عذاب، جزا اور سزا دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اسم الرب کی ایک صفت رحمت ہے تو دوسری صفت غضب، چنانچہ اسم الرب روز قیامت غضبناک بھی ہوگا اور اپنے بندوں پر رحم بھی کرے گا۔ چونکہ اسم الرب میں رحمت غضب سے زیادہ ہے، اسی لیے وہ اسی صفت سے جلوہ گر ہوگا۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے احوال: سب سے پہلے تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو اللہ نے اس روز کے بارے میں بتایا کہ زمین پھیلا دی جائے گی اور آسمان لپیٹ لیا جائے گا اور وہ زمین پر جا گرے گا، پھر فرشتے آئیں گے اور اس روز رب آئے گا، اور جب زمین پھیلائی جائے گی اس کی صورت تبدیل ہوگی تو مخلوق کہاں ہوگی، اور جہنم لائی جائے گی اور اس کے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد میں قیامت کے مواقف کی حدیث یعنی حدیث شفاعت بیان کروں گا جو 50,000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اے بھائی یہ جان، جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسا کہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اور اللہ اس زمین کو کسی دوسری زمین سے بدلنے کا ارادہ کرے گا اور اللہ کے حکم سے زمین پھیلا دی جائے گی تو تاریکی سے نیچے ایک پل ہوگا اور ساری مخلوق اسی پل پر ہوگی، اور اللہ جسے چاہے گا زمین کو تبدیل کر دے گا۔ وہ یہ تبدیلی یا تو سورج سے ہوگی یا پھر کسی دوسری زمین سے اسے تبدیل کیا جائے گا جس میں نیند نہ ہوگی اور جسے ساحرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے فتوحات کے باب نمبر 371 میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ مخلوق کو ایک ایسی تاریک پل پر لے جایا جائے گا جہاں سے وہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں یہ نظر آئے گا کہ کیسے یہ زمین آخرت سے تبدیل کی گئی، اور زمین آخرت کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ اس میں نیند نہیں ہوگی۔ یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سطح زمین کی طرح پھیلائے گا،
وہ متعال فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، سورہ انشقاق آیت نمبر 3، جب زمین پھیلائی جائے گی اور اس کی وسعت میں وہ جس قدر چاہے گا اضافہ فرمائے گا، جو 21 جز سے لے کر 99 جز تک ہوگا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 107، یہاں تک کہ تجھے اس میں کوئی کھجی اور ڈھیلا دکھائی نہ دے گا۔ آسمان کا پھٹ پڑنا۔ پھر وہ سبحانہ آسمان کو اپنی مٹھی میں لے گا، اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹے گا، کطوی السجل للکتاب، سورہ انبیاء آیت نمبر 104، جیسے کتاب کے صفحات کو لپیٹا جاتا ہے۔ پھر اسے زمین پر پھینک دے گا جسے اس نے نیچے پھیلایا، یہ اس کا کہنا ہے۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، سورہ الحاقہ آیت نمبر 16، کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور اس روز یہ بہت کمزور ہوگا۔ مخلوق اسی پھیلائی گئی زمین کی جانب لوٹائی جائے گی۔ وہ کھڑے ہو کر انتظار کریں گے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب آسمان کمزور ہو جائے گا تو اس کے فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے اور اہل زمین مخلوق کی ایک کثیر تعداد دیکھیں گے، یہ تعداد میں ان سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ جب وہ اس قدر فرشتوں کو آتا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ اللہ بھی انہی میں ہے، کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا۔ کہیں گے کیا ہمارا رب تمہارے درمیان ہے؟ فرشتے کہیں گے پاک ہے ہمارا رب، وہ ہم میں نہیں، وہ آ رہا ہے۔ پھر فرشتے زمین کے ارد گرد جن و انس کو گھیر کر صف بنا لیں گے، یہی آسمانی دنیا والے فرشتے ہیں۔ پھر جب اللہ دوسرے آسمان کو بھی اپنی مٹھی میں لے گا اور اس کے سیارے عطارد کو آگ میں پھینکے گا تو دوسرے آسمان والے فرشتے اتریں گے، یہ پہلے آسمان والوں سے زیادہ ہوں گے۔ مخلوق پوچھے گی کیا ہمارا رب تم میں ہے؟ تو وہ فرشتے اس سوال سے ڈر جائیں گے، کہیں گے پاک ہے ہمارا رب، وہ ہم میں نہیں، وہ آ رہا ہے۔ یہ فرشتے بھی پہلے فرشتوں کی طرح کریں گے اور ان کے پیچھے دوسرے گول دائرے میں صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے آسمان والے فرشتے اتریں گے اور سیارہ زہرہ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ایسا کرے گا۔ مخلوق سوال کرے گی کیا ہمارا رب تم میں ہے؟ فرشتے کہیں گے پاک ہے ہمارا رب، وہ ہم میں نہیں، وہ تو آ رہا ہے۔ ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک یہی عمل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے بھی اتر آئیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تمام نازل شدہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ مخلوق پوچھے گی کیا ہمارا رب تم میں ہے؟ فرشتے کہیں گے پاک ہے ہمارا رب آ رہا ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، سورہ اسراء آیت نمبر 108، اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔